فواد آفس سے آ کر وہیں لاؤنج میں لیٹ گیا تھا۔ اس نے ابھی چند دن پہلے ہی آفس جانا شروع کیا تھا۔ صدف بیگم نے کچن سے جھانک کر لاؤنج میں دیکھا۔ فواد تھکا تھکا آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ انہوں نے جلدی سے 2 کپوں میں چائے انڈیلی اور ٹرے میں رکھ کر لاؤنج میں آ گئی اور صوفوں کے درمیان رکھی سینٹر ٹیبل پر انہوں نے چائے کی ٹرے رکھ دی۔ قدموں کی آہٹ سن کر فواد نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر پہلے چائے کی ٹرے کی جانب دیکھا تھا اور پھر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اسے اس وقت چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی اور یہ بات صرف اس کی ایک ماں ہی سمجھ سکتی تھی کہ اس کی اولاد کو اس وقت کس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ فواد اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا اور گرم گرم چائے کے کپ کو لبوں سے لگا لیا۔ امی، مجھے واقعی چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی، فواد نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ صدف بیگم نے مسکرا کر اپنے اکلوتے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی تو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، تو اپنے بیٹے کی ضرورتوں کو کیسے نہ محسوس کرتی۔ فواد، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، صدف بیگم نے فواد کی جانب بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ جی امی، بولیں۔ فواد چائے کے ساتھ بسکٹ اٹھاتے ہوئے ان کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ فواد، میں تمہاری جاب لگنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ سے تمہیں اتنی اچھی جاب مل گئی ہے، تو اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو دولہا بنا ہوا دیکھ لوں، صدف بیگم نے محبت سے فواد کے چہرے کی جانب دیکھتے کہا۔ شادی کا نام سن کر فواد کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا تھا۔ تو امی، کس نے منع کیا ہے؟ آپ کل ہی میری شادی کر دیں، فواد نے شرارت سے مسکراتے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل ہی وقار سے بات کرتی ہوں اور تمہاری شادی کی تاریخ طے کرتی ہوں، صدف بیگم نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ فواد کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم ہی غائب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ امی، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں رائنا سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں شیلا کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، فواد نے سنجیدگی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فواد کے منہ سے شیلا کا نام سن کر صدف بیگم کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ انہوں نے ناگواری سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ فواد، رائنا تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، تمہیں ہر صورت اسی سے شادی کرنی پڑے گی۔ تم کیوں مجھے اس عمر میں پورے خاندان میں رسوا کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ صدف بیگم اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی، مگر فواد کی سوئی اسی بات پر اٹکی تھی کہ اسے رائنا سے شادی نہیں کرنی۔ امی، آپ نے مجھ سے پوچھ کر یہ رشتہ طے نہیں کیا تھا، اور جس وقت آپ نے میرا رشتہ طے کیا تھا اس وقت میں محض 10 سال کا تھا، اور 10 سال کے بچے کو ان ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا۔ آپ لوگ بچوں کا رشتہ بچپن میں طے کرتے ہوئے یہ بالکل نہیں سوچتے کہ بڑے ہو کر ان کی پسند بدل گئی تو کیا ہوگا۔ فواد نے سر جھٹکتے ہوئے ناگواری سے انہیں سمجھانا چاہا تھا۔ تمہارا اور رائنا کا رشتہ تمہارے نانا نانی نے طے کیا تھا، میں کیسے اپنے ماں باپ کو انکار کر کے ان کا مان توڑ سکتی تھی، صدف بیگم نے روحان سے لہجے میں کہا۔ شادی کی بات پر آ کر دونوں کی ہمیشہ اسی طرح بحث ہو جایا کرتی تھی۔ ان کی بات سن کر فواد نے سر جھٹکا۔ اب اسے چائے کا ذائقہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، منہ میں گھلتا بسکٹ کا ذائقہ بھی کڑوا معلوم ہو رہا تھا۔ آپ اپنے ماں باپ کا دل نہیں توڑ سکتی تھیں، لیکن اپنے بیٹے کا دل ضرور توڑ رہی ہیں، فواد نے تلخی سے ان سے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر صدف بیگم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو اب دنیا جہان سے بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ فواد، سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے اپنی مرحومہ بہن کو زبان دی ہے، اب میں اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ وہ بچی سالوں سے تمہارے نام پر بیٹھی ہے، میں کیسے اس کا دل توڑ سکتی ہوں؟ رائنا کے بارے میں سوچ کر صدف بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور یہیں آ کر فواد کمزور پڑ جاتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس ماں نے اسے بہت محنت اور مشقت سے پالا ہے، مگر اپنے دل کا بھی وہ کیا کرتا؟ وہ صرف رائنا کے نام سے واقف تھا، ورنہ رائنا کو اس نے بچپن میں ہی دیکھا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ جب ہی وہ رائنا میں کوئی کشش محسوس نہیں کرتا تھا،
جبکہ شیلا دن رات اس کے سامنے رہتی تھی۔ یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد دونوں نے ایک ہی آفس میں جاب کر لی تھی۔ جبھی شیلا فواد کے حواسوں پر سوار تھی۔ شیلا ایک عام شکل و صورت کی لڑکی تھی، مگر ہمیشہ نک سکھ سے تیار ہو کر رہتی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ جاذب نظر دکھائی دیتی تھی، ورنہ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جو فواد اس کے پیچھے لٹو ہوا پھر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا اور بات وہیں ادھوری رہ گئی تھی۔ فواد شیلا کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھا اور صدف بیگم اپنی مرحومہ بہن سے کیا گیا وعدہ نبھانا چاہتی تھی۔ وقار کا کئی بار فون آ چکا تھا، وہ اب اپنی بہن کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے صدف بیگم سے کہا تھا کہ وہ آ کر اپنی امانت اپنے ساتھ لے جائیں۔ رائنا فواد کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی، ورنہ اس کے لیے کئی رشتے آئے تھے، مگر وقار نے ہر رشتے کو منع کر دیا تھا۔ رائنا کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور اب رائنا اپنے بھائی بھابھی وقار اور سائمہ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ لوگ حیدرآباد میں رہتے تھے، اسی وجہ سے وہ لوگ بہت فاصلے پر تھے۔ رائنا کی بھابھی سائمہ نہیں چاہتی تھی کہ رائنا کی شادی ہو، کیونکہ پورا گھر اسی نے سنبھالا ہوا تھا۔ سائمہ ایک کام چور عورت تھی، اسے گھر اور بچوں کی ذمہ داری سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ رائنا ہی تھی جس کی وجہ سے اس کے گھر کا نظام صحیح طور پر چل رہا تھا۔ رائنا صبح سویرے ہی اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی اور پھر بچوں کو اسکول بھیجنے سے لے کر وقار کو ناشتہ دینے تک سب اسی کے ذمہ تھا۔ سائمہ کو اپنی نیند عزیز تھی، وہ 12-1 بجے سو کر اٹھتی، جب تک رائنا پورے گھر کا کام نپٹا چکی ہوتی تھی، اور پھر سائمہ کو اس کے بیڈ پر ناشتہ پہنچانا بھی رائنا کی ہی ذمہ داری تھی۔ مگر اتنا سب کر کے بھی کبھی رائنا کے ماتھے پر بل نہیں آئے تھے۔ باپ کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور کئی سال پہلے اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ رائنا اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی اپنے نام کے ساتھ فواد کا نام سنا تھا۔ اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ بچپن میں ہی اس کی منگنی فواد سے ہو گئی تھی۔ اکثر صدف خالہ کا اس کی اماں کے پاس فون بھی آتا تھا، مگر اس نے نہ ہی کبھی صدف خالہ کو دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی ان کے بیٹے فواد کو دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں کے نام سے واقف تھی مگر شکلوں سے انجان تھی۔ اس نے صدف خالہ کو اپنی ماں کے انتقال پر دیکھا تھا، مگر اسے ان کا چہرہ بھول گیا تھا، مگر اس نے ہمیشہ خود کو فواد کی امانت ہی سمجھا تھا۔ رائنا بے حد خوبصورت تھی، اس کے لیے بہت سے رشتے بھی آئے تھے، مگر وہ فواد کے سوا کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فواد کو بنا دیکھے ہی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اب وقار بھی چاہتا تھا کہ وہ رائنا کے فرض سے سبکدوش ہو جائے، کیونکہ سائمان جو رویہ رائنا کے ساتھ روا رکھتی تھی وہ اس کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ اکثر سائمہ کو ٹوک بھی دیا کرتا تھا، مگر سائمہ پر کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقار نے جب جب رائنا کی شادی کے بارے میں بات کی تھی، سائمہ نے منع کر دیا تھا کہ اتنی جلدی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ سائمہ رائنا کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ سائمہ چاہتی تھی کہ رائنا کی شادی ہی نہ ہو تاکہ اس کے آرام میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ پڑے۔ مگر وقار نے اس بار بنا بتائے صدف بیگم کو فون کیا تھا تاکہ ان کی مرضی جان سکے، اور صدف بیگم تو جیسے ہی رشتے کے لیے ہمیشہ سے تیار تھی، انہوں نے فوراً ہی حامی بھر لی تھی۔ بس اب شادی کی تاریخ طے ہونا تھی، اسی لیے انہوں نے فواد سے بات کی، کیونکہ وہ اس کی جاب لگنے کا انتظار کر رہی تھی، اور اب تو اس کی اتنی اچھی جاب بھی لگ گئی تھی، تو اب انہیں دیر کرنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اسی لیے انہوں نے آج ایک بار پھر سے فواد سے بات کی، مگر ہمیشہ کی طرح فواد نے رائنا سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ فواد تو اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر صدف بیگم اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ اپنی مرحومہ بہن کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ انہیں یاد تھا کہ وہ رائنا کی ماں سے آخری بار اسپتال میں ملی تھی جب فواد انہیں لے کر کراچی آیا تھا، اور وہ یہاں ایک اسپتال میں داخل تھی۔ صدف بیگم ان سے ملنے گئی تھی تو انہوں نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر ان سے بس یہی کہا تھا
کہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ مرتے وقت بھی انہیں بس اپنی بیٹی کا ہی خیال تھا، اور پھر وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس وقت رائنا بہت چھوٹی تھی، اس وجہ سے اس کی شادی کی بات نہیں کی جا سکتی تھی، مگر اب تو خود وقار کا فون آیا تھا تو وہ کیسے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ سکتی تھی۔ وہ اپنی بہن کی میت کے ساتھ حیدرآباد ان کے گھر بھی گئی تھی، مگر رائنا تو خود اپنی ماں کے غم میں نہ ڈھال تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں اسے اتنا بڑا صدمہ مل گیا تھا۔ صدف بیگم کو یاد تھا کہ انہوں نے اس وقت رائنا کو کیوں سنبھالا تھا، مگر رائنا کو شاید یہ سب کچھ یاد نہ ہو، اور اب جب وعدہ نبھانے کا وقت آیا تھا تو ان کا بیٹا ہی اس وعدے سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ صدف بیگم کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ وہ اپنا سر تھام کر وہیں بیٹھی رہ گئیں۔ چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں موند کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا، کیونکہ سر کا درد ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا، اور پھر انہیں پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ کب ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئیں اور وہیں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئیں۔ وہ اپنی بہن کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ وہ اپنی بہن کی آخری خواہش کا احترام کرنا چاہتی تھیں۔ وہ رائنا کی ذمہ داری انہیں سونپ کر گئی تھی، تو اب وہ کیسے اس بات سے پیچھے ہٹ سکتی تھیں؟ فواد اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور اس نے ٹی وی پر کوئی مووی لگا لی تھی۔ اسی طرح 2 گھنٹے گزر گئے۔ فواد کو بھوک محسوس ہوئی تو اس نے کمرے سے باہر دیکھا، مگر صدف بیگم اسے چلتی پھرتی نظر نہیں آئی تھی، ورنہ اس وقت تو صدف بیگم کھانا لگا چکی ہوتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فواد بھوکا کتنا کچا ہے۔ اگر کھانے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیا کرتا تھا۔ وہ ٹی وی بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات کو لے کر صدف بیگم ہمیشہ کی طرح اسے ناراض ہو گئی ہوں گی۔ اب اسے ہی جا کر منانا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ جب کمرے سے باہر آیا تو اس کے قدم زمین پر ہی گڑ گئے تھے۔ اس کی ماں صوفے پر بے ہوش پڑی تھی اور اسے اس بات کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور انہیں سیدھا کیا اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ گہری بے ہوشی میں تھی۔ فواد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے صدف بیگم کو اٹھایا اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اسے تو گھر کو لاک کرنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اس نے صدف بیگم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹایا اور خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہسپتال ان کے گھر سے 5 منٹ کی مسافت پر تھا۔ وہ تیزی سے ڈرائیونگ کر کے اسپتال پہنچا۔ صدف بیگم کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ فواد وہیں سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ صدف بیگم کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیں لکھ دی تھیں اور انہیں ٹینشن لینے سے منع کر دیا تھا، مگر صدف بیگم فواد سے بات نہیں کر رہی تھی۔ فواد اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ ان کو خود سے ایسے اکھڑا اکھڑا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ انہیں لے کر گھر آ گیا، مگر انہوں نے کچھ بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھی کہ فواد رائنا سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دے۔ فواد اس ساری صورتحال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کی ماں تھی تو دوسری طرف شیلا تھی، جس سے وہ شادی کا وعدہ کر چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کو یوں اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، تو شیلا کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیسے رائنا سے جان چھڑائے۔ صدف بیگم نے فواد سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ انہیں یہی بات کھاتی رہتی تھی کہ وہ اپنا وعدہ نہیں نبھا سکیں گی، اور یہ سب کچھ ان کے ہی بیٹے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ صدف بیگم دن رات اسی بات کی پریشانی لے کر بیٹھ گئیں۔ دوسری جانب وقار کے بھی مسلسل فون آ رہے تھے۔ وہ مسلسل شادی کی تاریخ طے کرنے پر زور دے رہا تھا۔ صدف بیگم شرمندگی کی وجہ سے اسے سچ بھی نہیں بتا پا رہی تھی، اور اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ صدف بیگم شدید بیمار پڑ گئی، یہاں تک کہ انہیں اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر فواد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، اور پھر فواد نے ان کی ضد کے سامنے ہار مان لی تھی۔ اس نے رائنا سے شادی کرنے پر حامی بھر لی۔ فواد کے اقرار پر صدف بیگم کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ انہوں نے اسی وقت وقار کو فون کر کے شادی کی تاریخ طے کر دی۔ اب وہ اس معاملے میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔
انہیں فواد کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ کب اپنی زبان سے پھر جائے، اسی لیے اب وہ اس معاملے کو مزید نہیں لٹکانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے اگلے مہینے کی تاریخ طے کر دی۔ فواد بالکل چپ ہو گیا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ شیلا کو یہ سب کچھ کیسے بتائے گا۔ اس نے شیلا سے شادی کرنے کے کتنے وعدے کیے تھے، اور اب اسے یوں اچانک کسی اور لڑکی سے شادی کرنی پڑ رہی تھی۔ مگر فواد یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی، جس نے ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ فواد کا نام سنا تھا۔ صدف بیگم ٹھیک ہو کر گھر آ گئیں اور انہوں نے فواد کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ اپنی بہو کو بہت چاؤ سے گھر لانا چاہتی تھیں۔ فواد نے سب کچھ ان پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ ویسے بھی اسے اس شادی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ بس مارے باندھے صدف بیگم کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے شیلا سے یہ بات چھپا لی تھی کہ وہ اگلے ماہ شادی کر رہا تھا، کیونکہ شیلا ایک جذباتی لڑکی تھی، وہ جذبات میں آ کر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسے پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینہ بھی گزر گیا اور صدف بیگم رائنا کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئیں۔ فواد نے کسی بھی قسم کا شور اور ہنگامہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ لوگ کراچی سے حیدرآباد گئے اور چند لوگوں کی موجودگی میں انتہائی سادگی سے نکاح کروا کے رائنا کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ اس ساری کارروائی میں فواد بیزار سا بیٹھا تھا۔ اس کی بیزاری وہاں کسی کی بھی آنکھوں سے چھپی نہیں تھی۔ صدف بیگم کے لیے تو یہی بہت تھا کہ فواد اس رشتے پر راضی ہو گیا ہے۔ وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ آخرکار انہوں نے اپنی بہن سے کیا گیا وعدہ نبھا دیا ہے۔ رائنا کو فواد کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ صدف بیگم نے بہت کہا تھا کہ وہ اپنے کمرے کو پھولوں سے سجوا لے، مگر فواد نے کسی بھی قسم کی سجاوٹ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رائنا بیڈ پر بیٹھی پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ لمبے سفر کی وجہ سے وہ بہت تھک سی گئی تھی، اسی وجہ سے اس نے بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ وہ لوگ رات گئے واپس کراچی پہنچے تھے۔ وقار نے تو بہت اصرار کیا تھا کہ وہ لوگ رات کو وہیں رک جائیں، مگر فواد نے وہاں رکنے سے صاف انکار کر دیا، اسی لیے وہ اتنی رات گئے کراچی پہنچے تھے۔ فواد کو کمرے میں جانے کا کہہ کر صدف بیگم اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی، کیونکہ وہ بھی اتنا لمبا سفر طے کر کے تھک گئی تھی اور اب بس سونا چاہتی تھیں۔ فواد لاؤنج میں بیٹھا تھا اور اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا تو سامنے ہی ایک نازک سا وجود دلہن کے لباس میں اس کے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کو یوں پورے استحقاق سے اپنے کمرے میں بیٹھے دیکھ کر فواد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے ناگواری سے نظریں جھکائی، بیٹھی رائنا کو دیکھا۔ رائنا نے بھی نظر اٹھا کر فواد کی سمت دیکھا تھا اور پھر اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ اسی اثنا میں فواد کی جیب میں رکھا فون بجنے لگا۔ فواد نے اپنی جیب سے فون نکال کر دیکھا تو اس وقت شیلا کا فون آ رہا تھا۔ فواد کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ شیلا کو اس کی شادی کے بارے میں علم ہو گیا ہے، جبھی وہ اسے اس وقت فون کر رہی تھی۔ فواد کشمکش کی کیفیت میں کھڑا تھا کہ اب کیا کرے۔ وہ شیلا کو ساری سچائی کیسے بتائے گا، اسے کیسے سنبھالے گا۔ اس کے ہاتھ میں موجود فون مسلسل بج رہا تھا۔ رائنا بھی سر اٹھائے فواد کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، جو فون نہیں اٹھا رہا تھا اور جانے کس گہری سوچ میں غرق تھا۔ آخرکار فواد نے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا تو دوسری جانب اسے شیلا کی روتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ فواد، تم نے شادی کر لی؟ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا، شیلا نے فون کے دوسری جانب روتے ہوئے کہا تھا۔ فواد اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ شیلا کو کیسے پتا چلا کہ فواد نے شادی کر لی ہے؟ اس نے تو یہ بات اس سے چھپائی تھی، اور پھر بے اختیار ہی اپنا سر تھام لیا۔ اس نے آفس میں یہی بتا کر تو آفس سے چھٹی لی تھی کہ آج اس کی شادی ہے۔ وہ کیسے اتنی بڑی بات بھول سکتا تھا؟ اس نے بے اختیار اپنے سر کو تھام لیا تھا۔ فواد، مجھے جواب دو، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا اور مجھے بنا بتائے ہی تم نے شادی کر لی۔ شیلا مسلسل روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ شیلا، میری بات سنو۔ فواد نے دلہن بنی بیٹھی رائنا کا بھی خیال نہیں کیا۔
اس کے لیے تو جیسے رائنا اس کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ شیلا، یہ شادی میری امی نے زبردستی کروائی ہے، اس شادی میں میری مرضی شامل نہیں تھی، فواد نے بے بسی سے کہہ کر شیلا کو سنبھالنا چاہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی رائنا کا وجود بالکل سن ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے فواد کو دیکھ رہی تھی جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے فون پر کسی شیلا نامی لڑکی کے ساتھ مصروف تھا۔ رائنا کے دل میں چبھن سے کچھ ٹوٹا تھا، اسے اپنا پورا وجود کرچی کرچی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے جس شخص کا نام ہمیشہ سے اپنے نام کے ساتھ سنا تھا، وہ شادی کی پہلی ہی رات کسی اور لڑکی سے کہہ رہا تھا کہ اس نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، اس کی ماں نے زبردستی اس کی شادی کروائی ہے۔ رائنا سن سی بیٹھی تھی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی فواد، تم جھوٹے ہو، تم نے مجھ سے سارے جھوٹے وعدے کیے تھے، تم نے کہا تھا کہ تم جلد ہی میرے لیے رشتہ بھیجو گے۔ شیلا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شیلا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے ہی شادی کروں گا، بس مجھے تھوڑا وقت دے دو، فواد نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی فواد، تم ابھی اور اسی وقت میرے پاس آؤ، شیلا نے سسکیوں کے درمیان کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، بس تم رونا بند کرو، فواد نے فون کاٹ کر جیب میں رکھا اور فوراً ہی کمرے سے نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ شیلا کس قدر جذباتی ہے، وہ جذبات میں آ کر کوئی قدم نہ اٹھا لے، یہی سب سوچ سوچ کر وہ پریشان ہو رہا تھا۔ وہ آنن فانن شیلا کے گھر پہنچ گیا۔ شیلا اسے لاؤنج میں ہی بیٹھی دکھائی دی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، چہرہ بھی لال ہو رہا تھا۔ فواد اس کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ کر رہ گیا۔ وہ تیزی سے شیلا کی طرف بڑھا تھا۔ شیلا اسے اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر دوبارہ سے رونا شروع ہو گئی۔ فواد نے اسے یقین دلایا کہ اس نے یہ شادی اپنی ماں کی مرضی سے کی ہے، وہ اسی سے پیار کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا، بس کچھ وقت دے دو۔ شیلا بھی پوری رات روتے تھک چکی تھی، اسی لیے ایک بار پھر سے اس کے وعدوں پر یقین کر بیٹھی تھی۔ پوری رات اسے شیلا کو مناتے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے گزری تھی۔ آخرکار اسے فجر کے وقت گھر جانے کی اجازت ملی، وہ بھی اس شرط پر کہ وہ کبھی رائنا کو اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے گا اور جلد ہی اسے طلاق دے کر اسے جان چھڑوا لے گا۔ فواد گھر آیا تو فجر کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گیا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ گھر میں اس کی بیوی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ رائنا اس وقت جائے نماز پر بیٹھی تھی، عروسی لباس کی جگہ اب وہ لون کے ہلکے پھلکے لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے دوپٹہ اپنے چہرے کے گرد باندھ رکھا تھا اور دعا میں ہاتھ اٹھا رکھے تھے، شاید وہ رو رہی تھی۔ اس کی مدھم مدھم سی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ فواد کمرے میں آیا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ رائنا نے بھی قدموں کی آہٹ پر مڑ کر دیکھا تھا۔ فواد خاموشی سے الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ جب تک وہ فریش ہو کر آیا، رائنا جائے نماز سمیٹ رہی تھی۔ فواد بیڈ کی جانب بڑھا اور رائنا کو مخاطب کیا۔ بات سنو میری۔ رائنا نے سر سے دوپٹہ کھولتے ہوئے سوالیہ نظروں سے فواد کی جانب دیکھا، مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ امی کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ میں رات بھر گھر نہیں تھا، فواد نے سختی سے رائنا سے کہا۔ فواد کے لہجے کی سختی محسوس کر کے رائنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے فواد کو دیکھتی رہی۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ اپنی زبان بند کر کے اس گھر میں رہو، ورنہ مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا تمہیں اس گھر سے باہر کرنے میں۔ فواد کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ اسے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جو اس کے نام سے بچپن سے منسوب تھی۔ وہ اس لڑکی کا دل بری طرح سے توڑ رہا تھا۔ رائنا کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب تک یہ بات تم بھی بخوبی جان گئی ہوگی کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ امی کی ضد کی وجہ سے مجبور ہو کر تم سے شادی کی ہے۔ فواد نے اسے اپنی اور شیلا کی بات کا حوالہ دیا تھا، کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے ہی تو شیلا سے سب کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ شاید رائنا کو سنانے کے لیے ہی یہ سب کہہ رہا تھا۔ رائنا کی آنکھوں سے آنسو باہر آنے کو بے تاب تھے۔
اس نے سامنے بیٹھے ظالم شخص کی نگاہوں سے اپنے آنسو چھپانے کے لیے سر جھکا لیا تھا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو اس شخص کے سامنے یوں بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی جو اسے اپنے لفظوں سے بری طرح سے زخمی کر رہا ہو۔ میں شیلا کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جانے تم کہاں سے بیچ میں آ گئی اور میری اچھی بھلی زندگی برباد ہو گئی۔ فواد نے حقارت سے رائنا کو دیکھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے فواد کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ فواد کو لگ رہا تھا کہ وہ شیلا کی طرح اسے لڑنا شروع ہو جائے گی، مگر وہ تو خاموش کھڑی تھی۔ اس کی یہ خاموشی فواد سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار فواد کو بھی چپ ہونا پڑا۔ وہ تکیہ ٹھیک کر کے لیٹ گیا تو رائنا نے بھی بیڈ کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اسے بیڈ پر لیٹتا دیکھ کر فواد فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا میری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی؟ فواد غصے سے اس پر دھاڑا۔ رائنا کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ فواد نے بیڈ سے تکیہ اٹھا کر رائنا کی طرف اچھالا اور اسے کہا کہ جا کر کہیں اور سو جاؤ، مگر تم اس بیڈ پر نہیں سو سکتی۔ رائنا اب بھی خاموش تھی۔ فواد نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ لائٹ بند کر دو۔ فواد نے کروٹ لے لی تھی۔ رائنا نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی تھی، مگر کمرے میں کوئی صوفہ موجود نہیں تھا۔ بیڈ کے نیچے قالین بچھا تھا۔ سردی کی رات تھی، کمرے میں صرف ایک ہی کمبل موجود تھا جو فواد نے اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ رائنا اس وقت کمرے سے باہر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس طرح سے صدف بیگم کو سب کچھ معلوم ہو جاتا۔ رائنا وہیں قالین پر تکیہ رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ قالین اتنا موٹا نہیں تھا، اسی لیے ٹھنڈی زمین اسے محسوس ہو رہی تھی۔ رائنا نے اپنا دوپٹہ خود پر اچھی طرح پھیلا لیا، مگر وہ باریک سا دوپٹہ سردی کو اس کے جسم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ تکیے پر سر رکھتے ہی رائنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی کی پہلی رات ایسی ہوگی، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ اس کا شوہر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کسی اور لڑکی سے محبت کا دعوے دار ہوگا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ اس کا شوہر پہلی ہی رات اسے تنہا چھوڑ کر اس لڑکی کے پاس پہنچ جائے گا جس سے اس کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ رائنا منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ فواد کو معلوم ہو کہ وہ رو رہی ہے۔ آج کی رات شاید بہت لمبی تھی جو گزر ہی نہیں رہی تھی۔ رائنا کے سپنوں کا محل اسی پر آن گرا تھا اور رائنا کا وجود اسی محل میں کہیں دب گیا تھا۔ فواد تو گرم گرم بستر پر آرام سے سو رہا تھا، مگر رائنا وہ پوری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ آنسو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ منہ کے بل گر پڑی ہے اور اب شاید وہ کبھی بھی اٹھ نہ سکے۔ صبح رائنا کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ساری رات رونے اور جاگتے رہنے کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو فواد گہری نیند میں سو رہا تھا۔ رائنا اپنے بال سمیٹتی اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ اس نے گلابی رنگ کا جوڑا نکالا اور پہن کر تیار ہو گئی اور بنا کوئی بھی آہٹ کیے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے سے باہر آئی تو صدف بیگم کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ رائنا کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ممتا بھری مسکراہٹ ابھر گئی۔ اٹھ گئی میری بچی، انہوں نے رائنا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ رائنا کے چہرے پر پشمردہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک جانب ان کا بیٹا تھا جس نے رات کو اس کی اوقات یاد دلائی تھی، تو دوسری جانب وہ تھیں جو اس کے لیے ممتا اور محبت کا پیکر تھیں۔ چلو تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، صدف بیگم نے اس سے شفقت سے کہا تھا۔ نہیں خالہ، آپ بیٹھیں اور مجھے بتا دیں، میں ناشتہ بنا دوں گی، رائنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم ابھی تک نئی دلہن ہو، میں تو مہینہ بھر تمہیں کوئی کام نہ کرنے دوں اور تم شادی کے دوسرے دن ہی کچن میں آنے کا سوچ رہی ہو، صدف بیگم نے شفقت سے کہا۔ ان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی رائنا نے ناشتہ بنانے میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا۔ فواد سو کر اٹھا اور رائنا کو کمرے میں نہ پایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اسے سارا ڈر یہی تھا کہ کہیں رائنا جا کر صدف بیگم کو سب کچھ سچ نہ بتا دے۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو صدف بیگم اور رائنا اس کا ناشتے کی ٹیبل پر انتظار کر رہی تھی۔
اس نے ایک نظر گلابی جوڑے میں کھلی کھلی سی رائنا پر ڈالی اور ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا اور پھر آفس چلا گیا۔ صدف بیگم نے اسے ٹوکا اور اس سے کہا کہ آج تو تم چھٹی کر لیتے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ فواد اور رائنا کی شادی کو 1 ماہ گزر گیا تھا، مگر ان دونوں کے تعلقات میں ابھی تک ویسی ہی سرد مہری تھی۔ فواد آفس سے آنے کے بعد یا تو صدف بیگم کے پاس بیٹھا رہتا یا پھر اپنے موبائل میں مصروف رہتا۔ وہ رائنا کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ رائنا بھی بالکل چپ تھی۔ وہ واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس گھر میں بھی اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ سائمہ اسے سارے گھر کے کام کروانے کے بعد بھی باتیں سناتی تھی، مگر رائنا خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کرتی رہتی تھی۔ وقار کی نظروں سے یہ سب چھپا نہیں تھا، اسی لیے وہ جلد از جلد رائنا کی شادی کر کے اسے اپنے گھر کا کرنا چاہتا تھا۔ رائنا اپنے گھر کی تو ہو گئی تھی، مگر فواد اسے قبول نہیں کر سکا تھا۔ رائنا نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا۔ شیلا اور فواد کی ملاقات روز ہی آفس میں ہوتی تھی۔ شیلا دن بدن اس پر زور دے رہی تھی کہ وہ جلد ہی رائنا کو چھوڑ دے۔ فواد اسے یقین دلاتا کہ وہ اسے جلد ہی چھوڑ دے گا۔ فواد اور شیلا اکثر آفس کے بعد آؤٹنگ پر نکل جاتے تھے۔ فواد بالکل بھول چکا تھا کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی بھی موجود ہے۔ رائنا کچن میں رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ آج صبح سے ہی اسے بخار ہو رہا تھا، مگر اس نے کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ مگر اب بخار شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ بخار کی شدت سے اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو رہا تھا اور اب تو اس کا سر بھی بری طرح چکرانے لگا تھا۔ کھانا بھی تیار ہو چکا تھا۔ رائنا کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے لگی، لیکن کمرے سے باہر نکلتے فواد سے ٹکراتی، اپنے ہوش کھوتی اس کی باہوں میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ فواد نے حیرت سے اپنی باہوں میں بے ہوش رائنا کو دیکھا تھا۔ فواد نے خود پر ضبط کرتے اسے باہوں میں اٹھایا۔ رائنا کو ہاتھ لگاتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے شدید بخار ہو رہا ہے۔ فواد اسے کمرے میں لے آیا اور اسے بستر پر لیٹا دیا۔ کہنے کو تو رائنا اس کی بیوی تھی، مگر آج اس نے پہلی بار رائنا کو قریب سے دیکھا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر رائنا کے ہونٹوں پر پڑی۔ فواد کو اپنا دل ڈولتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار ہی رائنا کی خوبصورتی کو سراہا تھا۔ شیلا تو رائنا کی خوبصورتی کے سامنے کچھ نہیں تھی، مگر جانے شیلا نے اس پر کیسا جادو کر رکھا تھا کہ وہ اس کے حصار سے باہر ہی نہ آتا تھا۔ فواد نے صدف بیگم کو رائنا کی طبیعت کے متعلق بتایا اور خود پر قابو پاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ وہ اپنے دل کو رائنا کی جانب کھینچتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی حالت سے خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ فواد نے ڈاکٹر کو کال کر دی تھی۔ ڈاکٹر کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ گیا، مگر فواد گھر سے نکل آیا تھا۔ جانے اس کے دل کی حالت کیوں عجیب ہو رہی تھی، وہ خود ہی سمجھنے سے قاصر تھا۔ فواد کو اس وقت شیلا کا ہی خیال آیا تھا، حالانکہ وہ ابھی شیلا کو اس کے گھر چھوڑ کر آ رہا تھا، مگر اب وہ دوبارہ سے شیلا کے پاس جانا چاہتا تھا۔ شاید وہ اس طرح سے اپنی سوچوں سے چھٹکارا پا لے، اسی لیے وہ شیلا کو فون کیے بغیر ہی اس کے گھر پہنچ گیا۔ شیلا اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے ماں باپ اکثر ملک سے باہر ہوتے تھے۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے فواد آرام سے اس کے گھر چلا جاتا تھا۔ فواد کے پاس شیلا کے گھر کی چابی بھی موجود تھی، جو خود شیلا نے اسے دی تھی۔ فواد اس کے گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ فواد نے جانے کیوں کھٹکھٹانے کے بجائے اپنی جیب سے چابی نکال لی۔ اس کا دماغ اس قدر تناؤ کا شکار تھا کہ وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا۔ فواد گھر میں داخل ہوا اور سیڑھیاں چڑھ کر شیلا کے کمرے کی جانب گیا۔ شیلا کا کمرہ پہلی منزل پر تھا۔ فواد شیلا کے کمرے کے باہر پہنچا تو شیلا کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ فواد کی نظر ادھ کھلے دروازے سے اندر پڑی تو وہ اپنی جگہ جم سا گیا۔ شیلا کے بیڈ پر کوئی آدمی موجود تھا اور شیلا بھی اس کے بے حد قریب بیٹھی تھی۔ ان دونوں کی دروازے کی جانب پیٹھ تھی، جبھی وہ لوگ فواد کو دیکھ نہیں سکے تھے۔
مجھے فواد سے کوئی پیار نہیں، میں تو بس اس سے اس بات کا بدلہ لے رہی ہوں کہ اس نے مجھ سے جھوٹے وعدے کر کے کسی اور سے شادی کر لی۔ شیلا کی کھلکھلاتی ہوئی آواز فواد کے کانوں سے ٹکرائی تو فواد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دل چند لمحوں کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ بس اب بیچارے کی جان چھوڑ دو، دیکھا نہیں وہ کس قدر پریشان رہتا ہے، مجھے تو اسے دیکھ کر ہی ہنسی آتی ہے، وہ نہ تو گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔ اس آدمی کی آواز نے فواد کے کانوں میں زہر انڈیلا تھا۔ نہیں، میں اسے اتنی آرام سے ہرگز نہیں چھوڑوں گی، جب تک وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا تب تک تو میں اسے نہیں چھوڑ سکتی، اور جس دن اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اس دن اس کی ساری محبت اس کے منہ پر مار دوں گی۔ شیلا کی نفرت میں ڈوبی ہوئی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس سے اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ فواد نے بے اختیار ہی دیوار کو تھاما تھا۔ جس لڑکی سے اس نے سچی محبت کی تھی وہی لڑکی اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ جس کے لیے وہ اپنی ماں کا دل دکھاتا رہا تھا اسی نے اسے رسوا کر دیا تھا۔ جس لڑکی کے لیے اس نے آج تک اپنی بیوی کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا وہی لڑکی کسی دوسرے مرد کی باہوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ فواد کا دماغ گھومنے لگا۔ یکدم ہی وہ لڑکھڑایا اور اس کے پاس رکھا گلدان ایک چھناکے کی آواز سے زمین پر گرا تھا۔ شیلا نے اور اس کے ساتھ موجود شخص نے دونوں نے ایک ساتھ گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ فواد کو دیکھ کر شیلا کے چہرے کا رنگ پل بھر میں ہی اڑ گیا تھا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ فواد کو اس لمحے اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ فواد اس پر دوسری نظر ڈالے بغیر تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ شیلا تو اسے آواز بھی نہیں دے سکی تھی۔ فواد اندھا دھند ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک دم ہی ایک راحت کا سا احساس ہوا۔ سامنے ہی بیڈ پر رائنا سو رہی تھی۔ صدف بیگم نے اسے دوائی کھلا کر سلا دیا تھا۔ فواد بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے نم نظروں سے رائنا کا چہرہ دیکھا تھا جو بیمار دکھائی دے رہی تھی۔ جانے وہ کب سے بیمار تھی مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ رائنا کے برابر میں اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے رائنا کا دل دکھانے کی سزا ملی ہے۔ اس نے جس کے لیے رائنا کا دل دکھایا تھا وہی آج اس کے دل کے ٹکڑے کر کے گئی تھی۔ رائنا کو ہوش آیا اور اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کی نظریں فواد کی نظروں سے ٹکرائیں جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رائنا نے فوراً ارد گرد دیکھا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ فواد کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ فواد نے اس کا یوں اس طرح سے ڈرنا نوٹ کر لیا تھا۔ ایک بار پھر وہی احساس جرم میں گرفتار ہو گیا۔ رائنا نے اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے نکالنا چاہا مگر فواد نے گرفت مضبوط کر دی۔ اب رائنا صحیح معنوں میں گھبرا گئی تھی۔ فواد نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ رائنا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ فواد نے نم نظروں سے رائنا کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی بات سن کر رائنا چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ فواد اس کے پاس سے پلٹ چکا تھا۔ اس کا صبر، اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں تو وہ کیسے انکار کر سکتی تھی؟ پل بھر میں ہی رائنا کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، میرا گناہ معافی کے قابل نہیں، مگر میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ میری غلطیوں کے لیے مجھے معاف کر دو۔ فواد شرمندہ تھا، یہ اس کے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ رائنا اسے شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فوراً ہی فواد کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کا شوہر اسے واپس مل گیا تھا تو اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ ناشکری نہیں تھی، وہ خوشیاں ملنے پر غموں کا شکوہ نہیں کرتی تھی۔